الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ ہمارا آج کا درس بھی 3 ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے، یعنی 2 ہفتے کے ناغے سے۔ البتہ اب ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ 2 صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی، آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر معوذتین رہ جائیں گی، تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغہ نہ ہو، اور 1 نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو 2 نومبر کو ہم سورۃ الفلق اور پھر 9 نومبر کو سورۃ الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں، اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر اثر 9 شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلہ کا مجھے آغاز کرنا ہے، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں 2 مرتبہ، ہفتہ اور اتوار 2 دن تسلسل کے ساتھ، تاکہ پروگرس ہو سکے، اس لیے کہ یہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے، اس کے دروس تو ریکارڈ ہو گئے ہیں، آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی، لیکن اس سے پہلے کے دروس شاذ ہی کہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں۔ اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے، تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو، تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے 2 درس ہوں تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو سکے۔ ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تکرار کر رہا ہوں، تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، تو انسان کو فطری طور پر اس سے ایک طبعی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری 10 آیات ہیں، یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، ایک قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبعی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے، تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے، یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین،
دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے۔ صلاۃ، یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔